سب بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر گھیراؤ تان کرنے لگے اور میں اپنے عروسی جوڑے میں بالکل سہم کر اس طرف سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جہاں میں نے ادھر سے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ مگر شاید میری قسمت خراب تھی یا مجھے خدا کی طرف سے سزا ملی تھی، کیونکہ میں نے اس ناجائز محبت کے لیے سارے جائز رشتوں سے بغاوت کی تھی۔ اس انسان کی محبت پر بھروسہ کیا تھا جو شاید نفرت کے بھی قابل نہ تھا۔ میں نے یہ عروسی جوڑا آج اپنی محبت کو جائز رشتے میں بدلنے کے لیے پہنا تھا، کیونکہ اسے پا کر مجھے اپنوں کو کھونے کا کوئی ملال نہ تھا۔ مگر وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہاگ رات منانے کے لیے آیا تھا۔ میں خود میں سمٹی بیٹھی تھی، ان کی درندگی کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ محبت جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ موعد، سب سے پہلے قرعہ تمہارے نام کا نکلا ہے، اس لیے تم شروعات کرو اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ میں بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا اور مجھے قالین پر لٹا کر آج کالج سے واپسی پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گول گپے کھانے میں مشغول تھی۔ میری اونچی پونی ٹیل فضا میں ادھر ادھر جھول رہی تھی اور میں مزے سے گول گپے کھا رہی تھی۔ آج بھی ہمارا گول گپے کھانے کا کمپٹیشن تھا جس میں جیت رہی تھی۔ اچانک کسی نے مجھے اپنے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا اور کہا، زمل، آج پھر وہی لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہمیں گھور رہا ہے، نہ جانے یہ کون ہے، روز ادھر آ جاتا ہے، ہمارے کالج کا بھی نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے جیسے یہ صرف ہمیں گول گپے کھاتے دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری اونچی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی۔ میں نے اپنی کان سے سنہری آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے میری ہی گات لگائے بیٹھا ہو۔ اس کی نظروں میں جنون اور پسندیدگی تھی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر واپس اپنی سہیلیوں کی جانب مڑ گئی۔ جب بھی میں اس سے نظریں ملاتی وہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سحر انگیز تھیں۔ میں نے اپنے دھیان کو بٹانے کی کوشش کی اور گول گپے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ گول گپے کھانے کے بعد اپنی سہیلیوں کو خدا حافظ کہہ کر میں اپنی وین کی طرف بڑھ گئی۔ لاشعوری طور پر میرا دھیان اسی گاڑی کی جانب تھا جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وین میں گھس گئی۔ جیسے ہی وین چلنے لگی وہ گاڑی بھی میری وین کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں کھڑکی کی جانب بیٹھی تھی، وہ گاڑی بالکل میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ آج سے پہلے وہ صرف مجھے دیکھ کر چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ میرا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ جب وین میرے گھر کے سامنے رکی میں وین سے نیچے اتر گئی۔ نظروں کے تصادم سے وہ لڑکا اپنے منہ میں کچھ بڑبڑایا، لیکن میں تھوڑی سی دور کھڑی تھی اس لیے مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، مگر میں وہاں سے پلٹ کر گھر کی جانب تقریباً بھاگنے لگی کیونکہ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تو اس نے میرا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہٹانا بھول گئی۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، میرا یونیفارم میرے جسم پر چپک رہا تھا اور وہ لڑکا ابھی بھی مجھے دور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ امی نے جلدی میں دروازہ کھولا اور کہا، کیا ہو گیا ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ امی بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا، نہیں امی، بس کچھ نہیں، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، آپ کھانا لگائیں۔ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس عمر میں جب بھی کوئی مخالف صنف آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے تو آپ کے دل کے تار ایک بار ہلنے لگتے ہیں۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا، فریش ہو کر باہر نکلی تو کچھ سکون محسوس کیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ میں چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بے دلی سے لنچ کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، خود کو کاموں میں مصروف کر لیا، مگر اگلے دن پھر وہی واقعہ رونما ہوا جو گزشتہ دن ہوا تھا۔ وہ روزانہ میرے ساتھ ساتھ مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے آتا تھا۔
وہ ایسا تھا کہ مخالف کو دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا اور کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ خود ہی تنگ آ کر میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ ایک ہفتے تک تو وہ صرف میرا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جو اس نے حرکت کی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ جب میری وین گھر کے سامنے پہنچی، میں گھر کی سمت بڑھنے لگی تو میرے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی، میری رنگت سرخ پڑنے لگی، میرا جسم کانپنے لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گاڑی سے اتر کر بالکل میرے سامنے آن کھڑا تھا۔ اب نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنے والا تھا۔ مجھے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بھی بات پوچھتی یا کوئی بھی سوال کرتی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ بھی مجھے کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ پھر جیب سے ایک پرچی نکال کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں تھما کر چلے گیا۔ میں تو اس کی حرکت پر جمود کا شکار کھڑی تھی۔ میرا دماغ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ایک نامحرم نے میرا ہاتھ تھاما اتنے دھڑلے سے، اور نہ جانے اس پرچی پر کیا لکھا تھا جو یوں مجھے پکڑا کر چلا گیا۔ ٹرین کی سپیڈ سے چلنے لگا، جیسے ابھی سینہ پھلانگ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی سانسیں متوازن کی اور اپنے چہرے کی رنگت کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ پرچی موجود تھی۔ میں نے مٹھی زور سے بھینچ لی۔ دروازے کی بیل بجائی۔ امی نے دروازہ کھولا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی میری حواس باختگی پر حیران ہو گئی تھی۔ ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہ پرچی کھولنے لگی جو کہ میری مٹھی میں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میں نے بالکل آہستہ سے اس کی پرتیں کھولیں۔ اس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا، پلیز کال می ورنہ میں مر جاؤں گا۔ یہ جملہ اتنا زیادہ سخت تھا کہ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اس کی پہلی پیش قدمی واقعی بڑی جان لیوا تھی۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنا یونیفارم چینج کر لوں۔ پہلے سے زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پنکھا فل سپیڈ پر چلا دیا، پھر بھی مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پرچی کا کیا کروں۔ کیا میں اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک دوں؟ لیکن دل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بھلا میں ایک انجان شخص جسے میں جانتی تک نہیں، جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں، اس سے رابطہ کیوں کروں؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی جان لینے کی دھمکی مجھے کیوں دی تھی؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے۔ میرے دل میں اسے جاننے کا تجسس سر ابھارنے لگا، لیکن دماغ بار بار منع کر رہا تھا کہ میں اس سے کوئی رابطہ نہ رکھوں جسے میں بالکل بھی نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے اپنے کالج میں بہت سے افیئر سنے تھے، اور کالج کی لڑکیاں اکثر موبائل فون پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتوں میں مگن رہتی تھیں۔ میری ایک سہیلی کا بھی کسی سے افیئر چل رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے بوائے فرینڈ کے جنون کو ہم سے شیئر کیا کرتی تھی کہ آج اس نے یہ فرمائش کی ہے، آج اس نے یہ کہا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان باتوں پر بری طرح دھڑکنے لگتا تھا، اور اندر ہی اندر مجھے بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگتی تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی چاہنے والا مل جائے جو میری تعریف کرے، مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے، کیونکہ اس لڑکے کی آنکھوں میں نے اپنے لیے شدت اور جنون دیکھا تھا، اور پسندیدگی بھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ مجھے سچی محبت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ میں نے وہ پرچی سنبھال کر اپنی دراز میں رکھ لی۔ میں فی الحال ابھی اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دو دن مزید انتظار کرنا چاہتی تھی کہ میرا رابطہ نہ کرنے پر وہ آخر کرتا کیا ہے۔ اگلے روز جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہ مجھے راستے میں نظر نہیں آیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پہلے میں اس کے آنے سے گھبرا جاتی تھی، مگر آج وہ نہیں تھا تو میرا دل زیادہ گھبرانے لگا۔ میں نے فون نمبر والی بات اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کی تھی، نہ ہی کسی کو اپنا راز بتایا تھا۔
کالج سے گھر کا فاصلہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا تھا۔ میں بار بار بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی، مگر وہ کالی گاڑی کہیں نظر نہ آئی۔ میرے اندر ایک بے چینی سی سر اٹھانے لگی، کہیں وہ واقعی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس خیال نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ میں بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ ابھی میرا دماغ مجھے اس سے بات کرنے سے روک رہا تھا، مگر دل کو کہیں چین و سکون نہ تھا۔ اگلے روز بھی وہ نظر نہ آیا تو میری بے چینی تشویش میں بدل گئی۔ میں نے سوچا اگر کل بھی وہ نہ آیا تو میں ضرور اس سے رابطہ کروں گی۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بس ایک دن مزید انتظار کروں گی، کیونکہ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ مسلسل ایک ماہ وہ بلا ناغہ مجھے وہاں کھڑا نظر آتا تھا، اور اب وہ 3 دن سے غائب تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اس لیے میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ جب تیسرے دن بھی وہ نظر نہیں آیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے رابطہ ضرور کروں گی، پوچھوں گی کہ آخر وہ کون ہے، اس نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا، اور یہ کیوں کہا کہ وہ اپنی جان لے لے گا۔ میں اس سے بہت سے سوالات کرنا چاہتی تھی۔ موبائل میرے سرہانے کے نیچے پڑا تھا اور میں کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، بار بار اس کا نمبر ڈائل کر کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی، جس سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شروعات کیسے کروں۔ میں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ سوچا وہ ابھی تک جاگ رہا ہوگا۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اسے میسج کیا، کیا آپ سو رہے ہیں؟ میں نے میسج سینڈ کر دیا، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا جواب دے گا، اور پتہ نہیں جواب دیتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون تھڑ تھڑایا اور میرے دل کی دھڑکن بھی اسی رفتار سے بڑھ گئی۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور میسج کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد کھانا پینا سونا سب بھول چکا ہوں۔ اگر اب بھی تم مجھ سے نہ پوچھتی تو شاید اپنی آخری سانس لے چکا ہوتا۔ اس کا دردناک میسج پڑھ کر تو میرے اندر ایک چنگاری سی جلنے لگی۔ یہ چنگاری نہ جانے کون سے جذبے کی تھی جس نے مجھے چین سے نہ رہنے دیا۔ یہ چین صرف اسی وقت ملتا تھا جب میں اس سے بات کرتی تھی۔ اس کی باتیں حسین ہوتی تھیں کہ مجھے اپنے آپ کو آسمان پر اڑتا محسوس ہوتا تھا۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، مگر آج تک مجھے کسی نے سراہا نہیں تھا، اور یہ سراہے جانے کی خواہش مجھے رمیز تک لے آئی تھی۔ وہ میرے دل میں مقید محبت کی پرتوں کو آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ مجھے دنیا میں وہ واحد چیز جو خوشی دیتی تھی وہ اس کی سنگت کے خواب تھے، مگر میں ابھی بہت چھوٹی تھی، صرف 17 سال کی۔ اب تک میں نے اپنی آنکھوں میں صرف اچھے مستقبل کے خواب ہی سجائے تھے، جس میں محبت کا دور دور تک ذکر نہ تھا، مگر اب سوائے محبت کے کسی اور مقصد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے بدلے رویے کو میری سہیلیوں نے نوٹ کیا، مگر میں نے اپنے دل کا راز انہیں نہیں بتایا، کیونکہ رمیز نے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری محبت کو زمانے کی نظر لگ جائے، اور میں بھی ابھی اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ یہ میرے کالج کا ابتدائی دور تھا۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں دل لگا کر پڑھائی کروں، مگر میں دل لگا کر محبت کر رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ ہم بات تو روز کرتے تھے ساری رات، مگر آج اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے منع کر دیا کہ ابھی مناسب نہیں لگتا، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بہت امیر کبیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھے اپنا گھر دکھانا چاہتا تھا، اپنے والدین سے ملوانا چاہتا تھا، ان کو اپنی پسند سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا فی الحال میری تصویر انہیں دکھا دو، جب وہ رشتہ لینے آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں تمہارے ماں باپ تمہیں میرے حوالے کر دیں گے؟ اور یہ ایسا سوال تھا کہ جس پر میں خود بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کسی غیر لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گے، اور وہ بھی اس عمر میں جب میں کالج میں نئی داخل ہوئی تھی۔ ابھی تو مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا تھا، اپنا ایک کیریئر بنانا تھا، مگر میرا دل پڑھائی سے بالکل اوچاٹ ہو گیا تھا، کیونکہ رمیز اتنا امیر تھا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ میری ساری خواہشات اور خواب پوری کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی اتنا سر کھپانے کی۔
میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ سے کیسے بات کروں، انہیں کیسے قائل کروں گی، کیونکہ رمیز کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا اور باپ کا بزنس سنبھال چکا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ رمیز مجھے فورس کر رہا تھا کہ میں جلدی سے اپنے والدین سے بات کروں تاکہ رشتے کی بات آگے بڑھ سکے۔ میں نے نہ جانے کتنی بار اسے بتایا تھا کہ میرے والدین ابھی میری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے، مگر وہ باز نہیں آیا۔ آخر کار اس کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا، میری ایک دوست کا امیر بھائی ہے جس کے والدین ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں ہیں، وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ رمیز بالکل انجان ہے اور میری کسی دوست کا کوئی بھائی نہیں ہے، مگر امی نے تو میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم ایسے چکروں میں پڑنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنی حدود بھول جاؤ گی، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہیں کہاں بھی آنا ہے۔ اپنی اس دوست کو منع کر دو اور آئندہ تمہاری شادی کا ذکر بھی نہ کرے۔ اگر شادی کی جلدی ہے تو وہ کہیں اور رشتہ لے جائیں، کیونکہ ہم اپنی فیملی سے باہر تمہاری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تم اپنے بابا کو اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی یہ بات کر رہی ہو۔ میں نے جس طرح کے رد عمل کی اپنی ماں سے توقع کی تھی مجھے ویسا ہی ملا، اس لیے میں نے یہ سب کہانی رمیز کو سنا دی۔ وہ اسے سن کر پتھر سا ہو گیا۔ کہا، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھپڑ کی وجہ سے؟ میری وجہ سے تمہیں تھپڑ پڑا؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم ٹھیک تو ہو۔ میں اس کی اس حد تک فکر مندی پر اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ دل ہی دل میں اپنی ماں کو کوسنے لگی کہ وہ اتنا اچھا داماد خود ہی گنوا رہی ہیں۔ بھلا ایسے اچھے لڑکے کا مل جانا تو خوش نصیبی ہوتی ہے۔ کاش میری ماں اس بات کو سمجھ لیتی تو اچھا ہوتا، اور کاش وہ اپنی رضامندی سے میرا رشتہ رمیز کے ساتھ طے کر دیتی۔ میں ان کی دعاؤں کے سائے تلے اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہوتی، مگر جب ماں باپ اولاد کی خواہش کے مطابق ان کو عزت کے ساتھ رخصت نہ کریں تو اولاد کو مجبوراً گھر سے نکلنے کا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے بھی یہی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ رمیز کی بے پناہ محبت دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا میرے والدین جلد ہی لڑکی تلاش کر لیں گے، وہ جلد ہی میری شادی کر دیں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بات سن کر میں اور بھی مچلنے لگی۔ میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات رمیز نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری ماں نے ایک لڑکی تلاش کر لیا اور اگلے ہفتے میرا نکاح کرنے والی ہیں۔ صرف تم ہم دونوں کو مرنے سے بچا سکتی ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بات مان لو، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد میں خود تمہارے والدین کے سامنے جا کر معافی مانگوں گا تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں رمیز کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے چاہتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا، مگر ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں اپنی ماں سے دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پھر سے ماریں گی اور میرا کالج میں داخلہ بند کر دیں گی۔ اس نے کہا، کل رات 12 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تم گھر سے نکل آنا، میں خود تمہیں پک کر لوں گا۔ رمیز نے فون بند کر دیا تو میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ وہ میرے لیے ایک بہترین آپشن تھا، ایک بزنس مین کا اکلوتا بیٹا، اس کا وارث تھا۔ امی کو میں بعد میں منا لوں گی، میں ساری رات سوچتی رہی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار اور طلب تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں رات کا انتظار کیے بغیر اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤں، مگر میں گھر آ گئی۔ میں نے اپنی پوری پیکنگ کر لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماں اور بابا تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور میں 12 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل بے چین تھا۔ میں ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کوئی آپشن بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب 12 بجے میں ایک بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آہستہ سے گھر سے نکل پڑی۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی اور اندھیری رات تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے مجھے کرولا نظر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گاڑی رمیز کی ہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی اور جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔
رمیز نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہا شکر ہے تم نے میری بات مان لی اور کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی اور میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا نکاح ہو جائے گا اور اگلے دن میں اور رمیز ماں کو منا لیں گے۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ اس نے گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے روک دی۔ نیچے اتر کر میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کیونکہ جس طرح رمیز نے اپنے گھر کا نقشہ مجھے بتایا تھا وہ بالکل بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا فلیٹ تھا۔ اس نے کہا پریشان مت ہو، یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ ہم شادی کے بعد تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ شادی سے پہلے وہاں جانے کا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ میری ماما میری شادی تم سے نہیں ہونے دیں گی، اس لیے تمہارا ایک رات یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور بالکل ریلیکس رہو۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، بس تم جلدی سے نکاح کا بندوبست کرو، میں تم سے ابھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ابھی تو اس وقت نکاح کرنا مشکل ہے، ویسے بھی میں تمہیں دلہن بنا کر تم سے شادی کروں گا، تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ کمرے سے چلے گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور بے چینی بھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی تو رمیز کھانے کی ٹرے لے کر مسکراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا ناشتہ کر لو، پھر ایک بیوٹیشین آئے گی، تمہیں اچھے سے تیار کرے گی۔ ویسے تو تم سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے ارمانوں کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر وہ کمرے سے چلے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوٹیشین آئی۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مجھ پر میک اپ کرنے لگی۔ وہ بہت مہارت سے مجھے تیار کر رہی تھی۔ جب میں دلہن بن گئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر شرم آ گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں لگی تھی۔ وہ جاتے جاتے میرے کان میں ایک سرگوشی کر کے گئی جس نے مجھے ایک عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی تم یہاں لائی گئی لڑکیوں میں سب سے زیادہ معصوم ہو، ہوشیار رہنا۔ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں رمیز کمرے میں آ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے تو مبہوت رہ گیا۔ اس کی نظروں میں میرے وجود کو سرایت ہو رہی تھی۔ پہلی بار میں نے محبت کے علاوہ ان میں کوئی جذبہ دیکھا تھا۔ میں اپنے اندر سے سمٹنے لگی۔ کہا جلدی سے نکاح خواہ کو بلاؤ، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا گھبرا کیوں رہی ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، بھروسہ نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے نہیں آتی۔ جیسے میں خود کو تسلی دے رہی تھی، اس نے اپنی باہیں میری کمر میں ڈال دی اور مجھے اپنے قریب کیا۔ میں اس کے اچانک ہونے والے حملے پر گھبرا گئی۔ میں نے کہا رمیز پہلے شادی ہوگی پھر بعد میں کچھ اور۔ اس نے کہا کیا کروں، تم اتنی حسین لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سے شروع کر دوں۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا اور کہا جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلے گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری چھٹی حس مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہی ہو، مگر میں نے اپنے وہم کو جھٹک دیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر کچھ آوازیں سنائی دیں جو ایک سے زیادہ مردوں کی تھی اور وہ سب قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سننا چاہا تو جو باتیں مجھے سنائی دینے لگیں وہ سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں اس سوراخ سے دیکھنے لگی اور زمین میرے قدموں کے نیچے سے ایک دم ہلنے لگی۔ مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ باہر صرف رمیز کے دوست نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ رمیز بھی تھا۔ وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلی باری کون لے گا۔ رمیز کہنے لگا میں نے اس لڑکی کے پیچھے اتنی محنت کی ہے، پہلا حق تو میرا بنتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی چوائس پر شرمندہ تھی اور اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ہوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ
میں گھر کی ملکہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ افسوس ہے تمہاری معصوم سوچ پر۔ میں نے کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں کمینے انسان، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، یہ صلہ دیا تم نے میری قربانی کا۔ اس نے کہا، تم ہی میری قربت کے لیے مرے جا رہی تھی، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں نے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ فرش پر لڑک کر گر پڑا۔ میں نے اس پر پاس پڑا گلدان اٹھا کر دے مارا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے دوست شاید دوسرے کمرے میں اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا اور دروازہ عبور کر کے سڑک پر بھاگنے لگی۔ یہ فلیٹ ایک سنسان علاقے میں تھا، اس لیے ارد گرد کوئی جاندار موجود نہ تھا۔ مجھے بس اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے بغیر سامنے دیکھے بس بھاگتے جا رہی تھی۔ سڑک کی ایک جانب کچھ درخت تھے، میں کانپتے کانپتے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، بار بار اپنی قسمت اور اپنی چوائس پر رونے لگی، مگر فی الحال میں اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ وہ چاروں بدمعاش لڑکے میرے سامنے آ گئے اور زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور میرے کپڑے پھاڑنے لگے۔ وہ سب کے سب بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر چپٹنے لگے۔ اچانک ایک فائر کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ وہ سب ایک دم خوفزدہ ہو گئے، جیسے انہیں یہ امید نہ ہو۔ میں نے زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ قریب سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے، یہ شاید میری آزادی کا اشارہ تھا۔ جلد ہی پولیس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میں نے روتے ہوئے نے اپنے گواہ ہونے کا بتایا اور جس طرح وہ لڑکے بھاگے تھے وہ بھی بتایا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرے ماں باپ کو اطلاع کر دی۔ وہ مجھے گھر لے گئے، تب مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بعد میں ان لڑکوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان پر مقدمہ چلا۔ آج میں ایک کامیاب وکیل ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں